خالصتان کے قیام کے لیے کینیڈا میں آج ریفرینڈم، بھارتی حکومت کی بڑی سفارتی ناکامی۔ کینیڈین حکومت نے خالصتان ریفرینڈم کو روکنے سے انکار کر دیا۔ ریفرینڈم کو سکھوں کا آزادی اظہار رائے قرار دے دیا۔ شہریوں کے جمہوری حقوق پر پابندی نہیں لگا سکتے کینیڈین حکام۔ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਮਾ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹ ਬੜੇ ਤਤਪਰ ਨੇ, ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਏ। ਮਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਕੈਨੇਡਾ ਸਾਰਾ ਹੀ, ਚਾਹੇ BC ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਤਾਦਾਦ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ 1.5 ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੌਮ ਦੇ ਖਾਲਸਤਾਨ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਹਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਜੀ। یورپ کے بعد سکھوں کا گڑھ، کینیڈا بھی اپنا فیصلہ سنانے کے لیے تیار۔ ملک بھر سے سکھوں کی قافلوں کی ٹورنٹو آمد جاری، 1 لاکھ سے زائد افراد کی شرکت متوقع۔ بھارت خالصتان مہم کی کامیابی سے گھبرا گیا، اونچے ہتھ کنڈوں سے ریفرینڈم رکوانے کی کوششیں بھی ناکام ہو گئیں، رہنما کونسل آف خالصتان کا بیان۔ وزیر اعظم وفد کے ہمراہ لندن پہنچ گئے، آج نواز شریف سے ملاقات ہوگی، ملکہ برطانیہ کی آخری رسومات میں شرکت کریں گے۔ شہباز شریف امریکہ بھی جائیں گے، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب شیڈیول۔ عام چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کی کوئی تجویز نہیں، نئے سپاہ سالار کی تقرری نومبر میں ہوگی، وزیر اعظم اپنی ذمہ داری پوری کریں گے۔ فوجی سربراہ کی تعیناتی آئینی معاملہ ہے جسے عمران خان متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ PTA چیئرمین کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، خواجہ آصف کی پریس کانفرنس۔ معاشی حالات جلد بہتر ہونے کی امید کا اظہار، مہنگائی میں کمی کا بھی دعویٰ۔ نائب چیف کی تقرری وزیر اعظم کی جوابدید ہے، جتنی مرضی ملاقاتیں کر لیں، آخری فیصلہ شہباز شریف نہیں کرنا ہے۔ معاملے پر نواز شریف اور دیگر ساتھیوں سے مشاورت کی جائے گی، خرم دستگیر۔ پوری پاکستان کی وفاق کی اور صوبوں کی مشینری اور افواج پاکستان مل کر دن رات کام کر رہے ہیں۔ بہت ہی جس چیز کی اس وقت اشد ضرورت ہے اور وار فوٹنگ پہ، وہ جو بچوں کے جو ان کی جو فوڈ آئٹمز ہیں، یعنی بچوں کی غذا، وہ اس کی بڑی شدید ضرورت پڑ گئی ہے سندھ کے علاقوں میں، خاص طور پر بلوچستان میں۔ فارمولا، وہ بیبی فوڈ، وہ آپ نے اپنا جتنی بھی تعداد میں وہ آپ ڈبے خرید کر آپ ان تک پہنچا سکتے ہیں۔ سیلاب سے متاثرہ بچوں کے لیے جنگی بنیادوں پر خوراک کی ضرورت، وزیر اعظم کے مخیر حضرات سے گرم کپڑے اور دیگر سامان عطیہ کرنے کی اپیل۔ سردی کی آمد کے پیش نظر پیشگی انتظامات کی ہدایت۔ قدرتی آفت کے باعث بدترین تباہی کا سامنا، متاثرین کی بحالی کی کوششیں جاری، مشکل وقت میں ساتھ دینے پر عالمی برادری کے شکر گزار ہیں، شہباز شریف کی نور خان بیس پر گفتگو۔ تباہی وہ بھی لامت نہیں، سیلاب زدہ علاقوں میں زندگی سسکنے لگی، ریلیں گزر چکے، مصیبتیں باقی، اکثر مقامات پر تاحال کئی فٹ پانی موجود، مچھروں اور دیگر حشرات کی بھرمار، وبائی امراض پھوٹ پڑے، بیچارے متاثرین بے یار و مددگار، ادویات ناپید، علاج معالجے کی سہولیات نہ ہونے کے برابر، انفراسٹرکچر تباہ ہونے کے باعث دور دراز دیہاتوں تک امداد بھی نہ پہنچ سکی۔ سندھ میں سیلاب کی تباہ کاریاں، جگہ جگہ المناک مناظر، لاکھوں گھر مٹی کا ڈھیر، سڑکیں کھنڈر بن گئیں، کھیت کھلیان بھی تباہی کی داستان، کھڑی فصلیں برباد، جمع پونجی سے محروم کسانوں کو مستقبل کی فکر، سردیوں کی آمد، کھلے آسمان تلے پڑے متاثرین پریشان۔ ان لوگوں کی امداد ہو کے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہو؟ کیا میسج دینا چاہ رہے ہو؟
کہ اگر آپ کی حکومت کسی جگہ پہ ہے تو آپ معصوم لوگوں کی امداد روک لوگے, معصوم متاثرین کو امداد نہ ملے, یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو امداد نہ ملے, اور ابھی ان کے حصے کا جو راشن دودھ, یہ بچوں کو پینے کا دودھ جو منگا رہے ہیں وہ آپ بارڈر پہ روک رہے ہو. جتنے گھر ڈیمیج ہوئے ہیں ایک ایک گھر سندھ حکومت بنا کے دے گی. سندھ میں 1.5 کروڑ افراد سیلاب سے متاثر, بحالی کی کوششیں جاری. قدرتی آفت میں تباہ ہونے والے گھروں کی دوبارہ تعمیر یقینی بنائیں گے. شرجیل میمن کی پریس کانفرنس. صوبائی وزیر کی پنجاب حکومت پر تنقید, امداد روکنے کا الزام. بلوچستان میں بھی تاحد نگاہ بربادی, بے پھری موجوں نے ہر چیز تہس نہس کر دی. اربوں روپے کے املاک تباہ, متاثرین کو نئی آفت نے آن لیا. غذائی قلت کا سامنا, پنجاب کے جنوبی علاقوں میں بھی صورتحال انتہائی ابتر. بے گھری کا دکھ جھیلنے والے مسیحا کے منتظر. شدید مہنگائی کے بعد آٹے کی دہائی, لاہور سمیت ملک کے مختلف شہروں میں قلت. گجرانوالہ میں فی کلو قیمت 110 روپے تک پہنچ گئی. راولپنڈی میں چکی کا آٹا 120 روپے کلو میں فروخت. پشاور میں 20 کلو کا تھیلا 2200 روپے کا ہو گیا. شہری پریشان. این 247 400 کا ضمنی انتخاب. پی ٹی آئی کو جلسوں میں ہیلی کاپٹر اور سرکاری مشینری کے استعمال پر ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر الیکشن کمیشن کا. عمران خان اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو نوٹس, چیف سیکرٹری کو طلب کر لیا. جب میں اپنی قوم کو ایک کال دوں گا, اور وہ کال ہوگی صرف ایک مقصد کے لیے, ان چوروں کے ہاتھ جو ہمارا ملک دلدل میں ڈوبتا جا رہا ہے, صرف ایک راستہ ہے اس سے نکلنے کا, صاف اور شفاف الیکشن کروائے جائے. اتنی دیر آپ الیکشن نہیں کروائیں گے, ملک کی معیشت اور تیزی سے نیچے جا رہی ہے. آپ جو مرضی کر لیں, یہ اب میچ آپ نہیں جیت سکتے. اگر آپ نے پرامن انقلاب کا دروازہ روکا تو وہ انقلاب آئے گا یہاں, جو گیم سب کے ہاتھ سے نکل جائے گی. چوروں کی وجہ سے ملک دلدل میں ڈوب رہا ہے. جن کا پیسہ باہر ہو وہ ملک کے وفادار نہیں ہو سکتے. صاف اور شفاف انتخابات مسائل سے نجات کا واحد راستہ. الیکشن میں جتنی تاخیر ہوگی معیشت اتنی ہی نیچے جائے گی. ریلی کال کا وقت زیادہ دور نہیں. پرامن انقلاب کا راستہ روکا گیا تو گیم سب کے ہاتھ سے نکل جائے گی. عمران خان کا 400 میں خطاب. پاکستان سے باہر آئی ایم ایف سے پیسے ملنے کی مخالفت ہندوستان کر رہا تھا, اور پاکستان کے اندر پاکستان کو پیسے ملنے کی مخالفت عمران نیازی کر رہا تھا. حکومت سیلاب زدگان کی بحالی میں مصروف. عمران خان مسلسل ناامیدی پھیلا رہے ہیں. پی ٹی آئی چیئرمین بھارتی زبان بولتے ہیں. تحریک انصاف اتنی ہی مضبوط معیشت چھوڑ کے گئی تھی تو 6 ماہ میں حالات کیسے خراب ہو گئے. احسن اقبال کا نارووال میں تقریب سے خطاب. نیب قانون میں تبدیلی کے بعد کئی اہم مقدمات ختم. ملزمان کو ریلیف مل گیا. احتساب عدالتوں نے 50 کرپشن ریفرنسز واپس کر دیے. وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے کیسز بھی شامل. راجہ پرویز اشرف, یوسف رضا کیلانی, سلیم مانوی والا اور دیگر کو بھی فائدہ. ملک میں احتساب کا جنازہ نکل گیا. ملک میں 95% مقدمات جو احتساب کے تھے وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے ہیں. یہ آئے تھے صرف NRO2 کے لیے. NRO2 انہوں نے خود اپنے آپ کو دے دیا ہے. اتحادی حکومت نے اپنے کرپشن کیسز ختم کرانے کے لیے نیب قوانین میں ترامیم کی. ملک میں احتسابی عمل کا جنازہ نکل گیا. 95% مقدمات ختم ہو گئے. بابر اعوان کا رد عمل. عدالت عظمیٰ کے احکامات پر عمل درآمد. کراچی کے ضلع وسطی میں رفاہی پلاٹس پر بنے سیاسی دفاتر ختم کرنے کا فیصلہ. خورشید بیگم سیکریٹریٹ بھی شامل.
تعلیمی اداروں کو منشیات سے پاک کرنے کے لیے اسحاق قانون سازی کا فیصلہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس چوہدری پرویز الہی کا صورتحال پر تشویش کا اظہار قانون کو جلد حتمی شکل دینے اور اسمبلی سے منظور کرانے کی ہدایت نشاور اشیاء کی خرید و فروخت میں کم از کم 2 سال قید کی سزا تجویز ڈینگی کے وار خطرناک ہونے لگے کراچی میں 2 افراد دم توڑ گئے شہر میں ایک ہی روز میں 403 کیسز رپورٹ اندرون سندھ مزید 426 اور پنجاب میں 188 مریض رجسٹرڈ خیبر پختونخوا میں بھی صورتحال خراب امریکی صدر جو بائیڈن لندن پہنچ گئے ملکہ الزبتھ دوم کی آخری رسومات میں شرکت کریں گے آج ویسٹ منسٹر ہال میں آمد متوقع امریکی صدر شاہ چارلز سوم سے ملاقات بھی کریں گے جہانی ملکہ کی تمام وراثت نئے برطانوی بادشاہ کو منتقل کوہ نور چڑھا شاہی تاج اراضی گاڑیاں اور گھوڑی بھی شامل کوئن الزبتھ دوم کی ذاتی دولت کا تخمینہ 370 ملین پاؤنڈ